السلام علیکم۔ حنیف سلیمان آپ سے مخاطب ہے۔ آج کے پیغام کی ابتدا کرنے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ مولوی کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ مولوی پست ذہنیت کا نام ہے۔ اس لیے میرے اس پیغام میں مولوی کی جو گردان ہے وہ شخصیت کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ پست ذہنیت کی طرف اشارہ ہے جو مذہب میں مبتلا شخص کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں ذکر کیے ہوئے 3 الفاظ فرعون، حامان اور قارون جو شخصیت نہیں ہیں بلکہ یہ معاشرے کے کردار ہیں کہ جن پر کسی اور پیغام میں اس بات کا تذکرہ کروں گا۔ میں آپ کو 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کو یاد دلاتا ہوں جو آپ کو یاد بھی ہوگا، جو پاکستان میں آیا تھا اور پاکستان کے ناردرن ایریاز میں آیا تھا، کہ جس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہلاک ہو گئے تھے، 6 لاکھ سے زیادہ زخمی ہوئے تھے اور 30 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہوئے تھے۔ ہمارے مولوی نے کہا یہ آزمائش کی گھڑی ہے، مسلمانوں کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، یا یہ کہا کہ یہ شامت اعمال ہے، لوگوں کو اپنی زندگیوں کو مذہب کی حدود و قیود میں گزارنے کا عہد کرنا چاہیے۔ یہ سب مذہبی پابندیوں سے سرکشی کا نتیجہ ہے یہ زلزلہ۔ اس وقت جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان لاکھوں انسانوں کی مدد کو آج سائنس پہنچی ہے یا مذہب پہنچا ہے؟ اگر یہ دعویٰ ہے کہ مذہب پہنچا ہے تو کس مولوی نے کوئی عمل کر کے یا وظیفہ کر کے لاشوں کو زندہ یا مردہ عمارتوں کے نیچے سے نکالا ہے؟ کس مولوی نے یا مذہبی پیشوا نے کوئی وظیفہ پڑھ کر امداد کے سامان کے ہزاروں ٹرک اور سینکڑوں جہاز اور 20 ہیلی کاپٹر جائے حادثہ پر پہنچائے ہیں؟ کس مولوی نے اپنے کسی عمل کے زور پر وہاں ایسی مشینری پہنچائی ہے کہ جس نے لاکھوں ٹن ملبہ اٹھا کر نیچے سے زندہ انسانوں کو نکالا ہے؟ کس پیر نے ان کتوں کو سدھایا ہے کہ وہ کھنڈرات میں گھوم پھر کر سونگیں اور پھر اس جگہ کی نشاندہی کریں کہ جہاں انسان مر چکے ہیں یا مر رہے ہیں کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے؟ کس درویش نے ایسا آلہ ایجاد کیا ہے جو کسی عمارت کے قریب پہنچ کر انسانی سانس کو کھینچ کر کے بتایا کہ یہاں کوئی آدمی ابھی زندہ ہے اور زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے؟ کس آستانے سے اور کس دربار سے کوئی نعت خواں یا قوال اٹھ کر گیا ہے کہ وہ زلزلہ زدگان کی مرہم پٹی کرے؟ کس سجادہ نشین نے فیلڈ ہاسپٹل اور ٹینٹ سروسز بنائے تھے کہ وہاں چیختی چلاتی انسانیت کے زخموں پر پھاہا رکھا جا سکے اور بے یار و مددگار انسانوں کے سروں پر سایہ لگا سکے؟ میں مذہبی پیشواؤں سے پوچھتا ہوں کہ جنہیں دن رات یہ فکر بے چین رکھتی ہے کہ لوگوں کو جنت میں لے کر جانا ہے، کہ انہوں نے سردیوں سے مرنے والوں اور آتش زلزلہ سے جلنے والوں کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے سوائے دعائے خیر کے؟ زلزلے کے آنے والے جمعے میں جو میں خود شریک تھا، وہاں پہ مولوی نے جمعے کے دن ایک لمبی چوڑی دعا ضرور مانگی تھی کہ اللہ ان زلزلے میں جو فوت ہو گئے ہیں ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ جو زخمی ہو گئے ہیں، اپاہج ہو گئے ہیں، ان کو صحت کاملہ عنایت فرما۔ اے اللہ جو بچے یتیم ہو گئے ہیں ان کی کفالت کا بہترین بندوبست کر دے۔ اے اللہ جو عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں ان کی عصمت و عزت کی حفاظت فرما۔ مولوی نے یہ بھی مانگا کہ اے اللہ جو لوگ اپنے کنبوں سے محروم ہو گئے ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ مولوی نے یہ بھی کہا کہ اللہ یہ بیچارے زلزلہ زدگان سردی سے مر رہے ہیں، ان کے پاس نہ چھت ہے کہ برف باری سے بچ سکیں، نہ گرم کپڑے ہیں کہ سردی کی شدت سے بچ سکیں۔ مولوی نے کہا اے اللہ یہ جو راستے بند ہو گئے ہیں، سڑکوں پر پہاڑی تودے آن گرے ہیں، ان کو کھولنے کے اسباب پیدا فرما دے۔ اس نے یہ بھی کہا مولوی نے کہ اے اللہ یہ جو بچے یتیم ہو گئے ہیں، جو بچیاں بے آسرا ہو گئی، ان کو کچھ لوگ یرغمال بنانا چاہتے ہیں اور ان کو اپنے لیے ذریعہ آمدنی بنانا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کر ان کو مستقل اپاہج کر کے منگتا بنانا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت فرما۔ مولوی نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ ہم گنہگار سیاہ کار ہیں مگر تیرا نام لیوا ہیں، تیرے نبی کی امت ہیں، تو ہم پر غضبناک نہ ہو، ہمارے گناہ نہ دیکھ، اپنی رحمت دیکھ، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ مولوی نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے روزگاروں کو روزی دے۔ وہ یہ بھی کہتا اس دعا میں کہ اللہ جو اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں ان کو اولاد نیک و صالح عطا کر، ان کو ہدایت نصیب فرما۔ مولوی یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تاجروں کو ہدایت فرما کہ وہ مہنگائی نہ کریں، اور یہ بھی اس نے کہا کہ
یا اللہ یہ تیری رحمتوں کا مہینہ ہے جس میں رمضان تھا، تو مسلمانوں پر تو خاص رحمت فرما۔ میں بھی اس جمعے کی نماز میں موجود تھا۔ مولوی صاحب بڑے رقیق القلب ہو کر دعا فرما رہے تھے کہ جب یہ دعا سے فارغ ہوئے تو میں ان کے قریب جو چلا گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے جو اتنی لمبی چوڑی کاموں کی لسٹ اللہ کے سپرد کر دی ہے، اس میں کتنے فیصد تکمیل دعا کی توقع ہے؟ مولوی صاحب کچھ دیر تو خاموش ہے، پھر شرمندگی کی حالت میں کچھ کہے بغیر مصلی سے اٹھ کر باہر صحن کی طرف چل دیے۔ میں پیچھے ہو لیا، میں نے پھر اپنا سوال جو ہے نا وہ دہرایا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ سب مسلمانوں کی شامت اعمال ہے کہ انہوں نے شاعر اسلام سے منہ پھیر رکھا ہے، نہ یہ نماز پڑھتے ہیں، نہ یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ یہ رمضان کا احترام کرتے ہیں، اس لیے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ میں نے کہا مولوی صاحب میں امریکہ اور یورپ کی بات تو بعد میں کروں گا، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کا گناہ صرف صوبہ سرحد اور آزاد کشمیر کے اس حصے میں ہی ہو رہا ہے جہاں زلزلہ آیا ہے، یا پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی ہو رہا تھا؟ مولوی صاحب تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے کہ سارے پاکستان میں ہی اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم لوگ صرف اسی لیے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ورنہ اس میں مسلمانوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ان کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا چاہیے، اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، یہ سب مسلمان کی شامت اعمال ہے۔ پھر میں مزید کچھ کہے بغیر گھر چلا گیا۔ آج اگر مسلمانوں کی تباہی کو شامت اعمال کے ترازو میں ہی ڈالنا ضروری ہے تو اتنا بڑا جانی نقصان اس لیے ہوا کہ مسلمانوں نے سائنسی علوم سے نفرت کی، ان کو مولوی نے شیطانی علوم کہہ کر ان کے حصول کو غلط قرار دیا اور ان کا پڑھنا کفر قرار دے دیا، حتی الامکان ان علوم کو جاننے سے گریز کیا۔ لہذا ان کو اس طرح علوم جدیدہ سے بے خبری اور بے عملی کو شامت اعمال کی فہرست میں شامل کر لیا جائے تو بات کچھ بن جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان علوم کو جان چکے ہیں کیا وہ آفات سماوی اور آفات ارضی سے بچ گئے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہاں بچ گئے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ 2005 میں دنیا کے کئی شہروں میں خصوصاً امریکہ میں 3 زبردست سمندری طوفان جن کے نام کترینا، اولما اور ریٹا ہے وہ آئے، مگر نقصان صرف چند جانوں کا ہوا، اور وہ بھی ان لوگوں کی لاپرواہی اور غلطی کی وجہ سے۔ یہ سب کیوں؟ صرف اس لیے کہ جب سائنسی آلات نے ان کو بتا دیا کہ 15 سے 18 فٹ جو لمبی اور بلند سمندری لہریں فلاں جگہ سے اٹھ گئی ہیں اور وہ یہاں امریکہ ریاستوں میں فلاں وقت پہنچ جائیں گی، اس لیے سب لوگ یہاں سے نقل مکانی کر جائیں۔ سب لوگوں نے گورنمنٹ کے اعلان کو اللہ کا اعلان سمجھا، انہوں نے کمال تیزی سے خطرے کی وقت سے پہلے اپنے علاقے خالی کر دیے۔ طوفان آیا اور عین وقت مقررہ پر آیا، مگر وہ ان لوگوں کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچا سکا۔ 8-10 ریاستوں میں کہیں 2-4 اموات ہوئیں اور کہیں اس سے کچھ زیادہ ہوئیں جو ان لوگوں کی اپنی غفلت کی وجہ سے تھیں۔ لاکھوں انسانی جانیں کیوں محفوظ ہو گئیں؟ صرف سائنسی علوم کے جاننے کی وجہ سے اور ان کی مصدقہ ہونے پر یقین ہونے کی وجہ سے۔ قانون فطرت کے مطابق طوفان نے آنا ہی تھا، اس کو روکنے کی کسی میں سخت نہیں ہو سکتی تھی، مگر انسان کے بس میں جو تھا اس نے کر لیا کہ جدید علوم اور ایجادات نے پیش از وقت اطلاعات فراہم کر کے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو محفوظ بنا دیا۔ اس کے برعکس پسماندہ دقیانوسی اور شعور سے عاری ملکوں کی بدترین مثالیں بھی دنیا میں موجود ہیں کہ آسمانی اور زمینی آفات کے وقت لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، لاکھوں بچے یتیم ہو جاتے ہیں، لاکھوں انسان بے روزگار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا وہ اثاثہ بھی نہیں بچا سکتے کہ بعد ازاں اپنے روزگار کا بندوبست کر سکیں۔ یہ زمانہ روشنی کا زمانہ ہے۔ آج لاکھوں اندھیرے اکٹھے ہو کر لاکھوں مذہبی ڈھکوسلے کلب کر بھی اس روشنی کو نہیں دبا سکتے جو مذہب کی بنائی ہوئی تنگ و تاریک کوٹڑی سے نکل کر کھلی فضاؤں میں پھیل چکی ہے، کہ جس کی جھلک پہلے ہم نے آوازوں کی صورت میں سنی اور شکلوں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ آوازیں اور شکلیں جو پہلے ہواؤں کی قید میں تھیں اب آزاد ہو کر ٹی وی، کمپیوٹر، موبائل اور کیبل کی صورت میں لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب ہر آدمی ان کو دیکھ سکتا ہے اور محسوس کر سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان خواہ کتنا بھی ترقی کر جائے قدرتی آفات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انسان خواہ آسمان پر اڑنے لگے وہ آندھیوں کو نہیں روک سکتا۔ انسان خواہ سمندر کی تہوں تک پہنچ جائے وہ سمندری طوفانوں کو نہیں روک سکتا۔ انسان خواہ لاکھ ترکیبیں سوچ لے
وہ زلزلوں کو نہیں روک سکتا، مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ انسان ان ارضی اور سماوی آفات کے نقصان سے بہت حد تک بچ سکتا ہے، اور اس حد تک انسان کا پہنچ جانا اس کی انتہائی کامیابی ہے۔ جیسا کہ اپنے اسی پیغام میں آپ میری بات سن چکے ہیں کہ امریکہ میں شدید سمندری طوفان آئے، مگر بر وقت اطلاعات کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کی جانیں بچ گئیں۔ اس کے برعکس سونامی اور آزاد کشمیر وغیرہ میں جو آفات آئیں، ان سے لاکھوں جانیں ضائع ہو گئیں، اور لوگ بچ بھی گئے وہ اپاہج اور مفلوج ہو گئے۔ نیچر یقیناً جابر ہے، اس کا پنجہ بہت سخت ہے، انسان کے لیے اس کا مقابلہ ناممکن ہے، مگر سائنس کی ترقی نے آج انسان کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ اس کے حملوں سے اپنے آپ کو بہت حد تک محفوظ کر سکتا ہے۔ کل تک تو اس کے لیے شدید گرمی اور شدید سردی کا مقابلہ ممکن نہ تھا، اور آج یہ بات معمولی ہو گئی ہے۔ کل تک اس کے لیے کسی دور دراز علاقے میں پہنچنا ممکن نہ تھا، اور آج اس کا روزمرہ کا معمول بن گیا ہے۔ کل تک وبائی بیماریوں سے محفوظ رہنا ایک خواب تھا، آج ان وباؤں کی ویکسینیشن نے ان وبائی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیا ہے۔ کل تک لاکھوں بچے چیچک اور پولیو جیسی بیماریوں سے مفلوج ہو جاتے تھے، اور آج ان بیماریوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ نیچر کا جبر کل بھی تھا، آج بھی وہی ہے، لیکن انسان عقل و شعور سے اس کے جبر سے پر جو ہے نا قابو پاتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے پہنچائے ہوئے نقصان کو کم از کم کرنے کی کوششوں میں سرگرداں ہیں۔ آج کے پیغام کو یہیں روکتا ہوں کیونکہ کافی طویل ہو گیا ہے۔ اب اس کا بقیہ حصہ میں اگلے پیغام میں پیش کروں گا جو پارٹ 2 کی صورت میں ہوگا۔ تب تک مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔